اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل صالح کیے تو امید ہے کہ یہ وہ ہوں گے جو فلاح پانے والے ہوں گے۔ اب یہاں پہ جو 3 چیزیں بتائی گئیں وہ کیا ہیں کہ جس نے توبہ کر لی، ایمان لے آیا اور عمل صالح کی۔ یہ جو توبہ کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے تو یہاں سے مراد ہے سچی توبہ، ایسی توبہ جس سے آنسو نکل جائیں، دل کو صاف کر دے۔ جب ہم برائی کرتے ہیں تو ہمارے دل پر ایک دھبا لگتا ہے، ہر برائی کا، ہر گناہ کا ایک دھبا ہوتا ہے، لیکن جب ہم رو رو کر توبہ کرتے ہیں تو وہ دھبا دھل جاتا ہے۔ جہاں آنکھیں دھل جاتی ہیں وہیں رو رو کر دماغ بھی دھل جاتا ہے اور دل بھی دھل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی توبہ بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ اس کی طرف پلٹ کر آتا ہے، اس کی طرف رو کر آتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جس کا توشہ اور توشہ دان ایک اونٹ پر ہو، پھر وہ سفر پر روانہ ہو اور جب ایک ایسی بیابان جگہ پر پہنچے جہاں دور دور تک پانی وغیرہ نہ ہو، وہاں کیلولا کا وقت ہو جائے، وہ سواری سے نیچے اترے اور کیلولا کے لیے لیٹ جائے، وہاں اس کی آنکھ لگ جائے اور اس دوران میں اس کا اونٹ کہیں چلا جائے۔ اب جب وہ جاگے تو کسی اونچی جگہ پر چڑھ کر دیکھے لیکن اونٹ نظر نہ آئے، پھر کسی دوسری اونچی جگہ پر چڑھ جائے اور کچھ نظر نہ آئے، پھر ایک اور اونچی جگہ پر چڑھ جائے اور اونٹ کہیں نظر نہ آئے، بالآخر اپنی اسی جگہ لوٹ آئے جہاں وہ سویا تھا، یعنی مایوس ہو کر وہ اپنی پرانی جگہ پر آ گیا۔ پھر وہ بیٹھا ہوا ہو اور اونٹ چلتا ہوا آئے اور اپنی نکیل اس کے ہاتھ میں دے دے تو اسے کتنی خوشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب وہ اپنا اونٹ اس مایوسی کے عالم میں پاتا ہے۔ جس طرح اونٹ کا کھونا ہے نا، انسان بھی دنیا میں اسی طرح کھو جاتا ہے، اپنے رب کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک شخص کو اپنا کھویا ہوا اونٹ مل جائے تو وہ خوش ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جب بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ اللہ توبہ کو پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہمیں جنت میں داخل کرے۔ اس نے ہمارے لیے تو جنتیں بنائی ہیں، اگر اس نے داخل ہی نہ کرنا ہوتا تو وہ جنت کیوں بناتا؟ دوزخ تو اس کا انصاف ہے، جو لوگ نہیں سدھرتے، ہر چیز کے بعد بھی نہیں سدھرتے، پھر ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ پھر ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، جب تک تم مجھ سے دعا کرتے رہو گے اور مجھ سے امیدیں وابستہ رکھو گے میں تم کو معاف کرتا رہوں گا، اور جو گناہ بھی تم نے کیے ہوں گے اور مجھے کچھ پرواہ نہیں تم نے کتنے گناہ کیے ہیں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم مجھ سے معافی طلب کرو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تم زمین کے برابر گناہوں کے ساتھ مجھ سے ملاقات کرو، لیکن جب تیری مجھ سے ملاقات ہو تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، تو میں تیرے پاس ان گناہوں کے برابر بخشش کے ساتھ آؤں گا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہمیں شیطان نے کتنی بار بہکایا، فرق اس سے پڑتا ہے کہ ہم نے شیطان کے بہکانے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کتنی بار کیا۔ کئی لوگ اس بات سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ توبہ کرتے ہیں پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتے ہیں پھر گناہ ہو جاتا ہے، تو ان کی جو ریپیٹیشن ہے، یہ جو سائیکل ہے، یہ نہیں رکتی۔ تو ایک پوائنٹ آتا ہے کہ شیطان انہیں یہ چیز فیل کروانا سٹارٹ کر دیتا ہے کہ تمہاری ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تو سچی توبہ ہی نہیں ہے، یہ تو تم نے مذاق بنایا ہوا ہے، تو تم پڑھے رہو اپنے گناہ میں۔ یہاں پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ 2 طریقے ہیں، اپنے گناہ میں پڑے رہیں یا بار بار اللہ کی طرف رجوع کریں۔ جو رب کہہ رہا ہے کہ میری طرف آؤ، مجھے پرواہ نہیں تمہارے گناہوں کی، آپ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ آپ کی توبہ قبول نہیں کرے گا؟ ہاں، توبہ کو مذاق نہیں بنانا چاہیے کہ آج توبہ کی
اور وہی کام دوبارہ کر لیا. لیکن اگر آپ کچھ دن اس توبہ پہ قائم رہتے ہیں اور پھر کسی وجہ سے آپ پڑ جاتے ہیں تو آپ کو اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو مجھے اس گناہ کی طرف لے کے جا رہی ہیں. ان ریزنز کو ختم کرنا پڑے گا، ان ریسورسز کو ختم کرنا پڑے گا جو آپ کو اس گناہ کی طرف لے کے جا رہی ہیں. تو ان چیزوں کو دیکھیں، ان ذرائع کو ختم کریں، ان گیدرنگز کو ختم کریں تاکہ آپ اپنی توبہ پر قائم رہ سکیں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو انسان توبہ نہ کرے یہ سوچ کر کہ میں نے تو مذاق بنایا ہوا ہے توبہ کو. پھر اسی طرح ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب بنی آدم خطا کار ہیں اور وہ خطا کار اچھے ہیں جو خطا کے بعد اللہ سے توبہ کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہر انسان گناہ گار ہے، ہر انسان خطا کار ہے، لیکن ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ بہترین وہ ہیں جو توبہ کر لیں. تو کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، آپ سچے دل سے توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ قادر ہے آپ سے جتنا بھی بڑا گناہ ہو گیا وہ طاقت رکھتا ہے کہ اسے مٹا دے، اور اس طریقے سے مٹا دے کہ جیسے وہ کبھی ہوا ہی نہ تھا. وہ تو یہ طاقت بھی رکھتا ہے، وہ یہ طاقت بھی رکھتا ہے کہ وہ آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. وہ یہ طاقت بھی رکھتا ہے کہ آپ کے دل کو ہدایت کی طرف لے آئے. لیکن قدم آپ نے پہلا اٹھانا ہے. آپ توبہ تو کریں، اپنی توبہ پہ قائم رہنے کی نیت تو کریں. پھسل گئے کوئی بات نہیں، جب تک ہماری جان ہے، جب تک ہماری روح ہمارے جسم میں ہے، جب تک قیامت نہیں آتی یا پھر وہ سائنز نہیں آتے جب توبہ کے دروازے بند ہوں گے، تب تک دنیا کی کوئی طاقت آپ کو توبہ سے نہیں روک سکتی. اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ تم توبہ نہیں کر سکتے تو اس کو کوئی رائٹ ہی نہیں ہے آپ کو یہ بات بولنے کا. اگر آپ کا اپنا دل، آپ کے اندر بیٹھا شیطان آپ کو یہ کہہ رہا ہے تو آپ کیسے اس کی بات مان سکتے ہیں جبکہ آپ کا رب آپ کو خود کہہ رہا ہے فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. تو جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل کیے اچھے، تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو پکار رہا ہے، بلا رہا ہے، تو پھر آپ کیسے مایوس ہو سکتے ہیں؟ پھر ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے، بے شک جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنی ہی برائیاں کیوں نہ ہوں. میرے بندے، اگر تو زمین بھر کے ساتھ بھی مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں بھی زمین بھر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا، یعنی بھرپور مغفرت کر دوں گا. اب آپ سوچیں کہ جو رب آپ کو اس طریقے کی تسلی دے رہا ہے، دلاسے دے رہا ہے، آپ کیسے اس سے مایوس ہو سکتے ہیں یا اس کی طرف نہیں جائیں گے؟ پھر ہمارے پاس اتنا خوبصورت ہتھیار ہے استغفار کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جو کلمات میں بھی پڑھوں گی ان کلمات کے ذریعے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے گا تو اسے ضرور معاف کر دیا جائے گا، اگرچہ وہ میدان جہاد سے بھی بھاگا ہوا کیوں نہ ہو. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. مطلب میں اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور وہ ہمیشہ سے قائم، ہمیشہ سے زندہ اور قائم ہے، اور میں اسی سے توبہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اتنے تسلی اور دلاسے دے رہا ہے جبکہ آپ نے خطا کی. ہم خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کے باوجود اللہ ہمیں دلاسے دے رہا ہے، آؤ میری طرف بلا رہا ہے. ہم کیسے نہ اس کی طرف لپکیں، ہم کیسے نہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. تو آج اور ابھی سچی توبہ کریں اپنے گناہوں سے، اور کوئی بات نہیں آپ 1000 بار ٹوٹیں، کوئی بات نہیں، ایک بار پھر صحیح، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدمی عطا کرے اور اپنے لیے خوب دعا بھی کریں اور ایسے ریسورسز کو کٹ آف کریں جو آپ کو بے حیائی اور برائی کی طرف لے کے جا رہی ہیں. ایسی گیدرنگز اور الگ باتوں سے دور رہیں جو آپ کے اندر ڈیزائرز پیدا کر رہی ہیں اور آپ کو حرام کاریوں پر لے کر جا رہی ہیں.